الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. میرے محترم ناظرین و حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علامہ حافظ محمد رضوان بیگ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں ایک منفرد پروگرام کہ جس کا عنوان مسجد اقصی پکار رہی ہے کے نام سے حاضر ہوا ہوں، کہ جس میں ہم مسجد اقصی کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے کہ اصل میں مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے، مسجد اقصی پہلی مرتبہ دنیا میں کب تعمیر کی گئی۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے لیے کہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو آپ سے یہ التماس ہے کہ میرا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، کہ جس میں آپ کے لیے دینی معلوماتی پروگرام ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اپنے دوست احباب کو اس چینل کا لنک دیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر بٹن دبائیے تاکہ ہماری مزید اسلامک انفارمیٹو ویڈیوز جو ہم بنائیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کے سامنے مسجد اقصی کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ مسجد اقصی کب تعمیر کی گئی؟ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر سکوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان پر جنت میں موجود تھے تو وہاں پر ایک مقام تھا جہاں پر فرشتے جس مکان کے ارد گرد، جس جگہ کے ارد گرد طواف کیا کرتے تھے، کہ جس کا نام بیت المعمور ہے۔ جب آپ زمین پر حاضر ہوئے، تب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر بھیجا، تو آپ نے یہاں کوئی ایسا مقام نہیں پایا کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی وحدانیت اور اس کی تعریف اور تسبیح و تحلیل بیان کی جائے۔ تو رب تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ اے اللہ، میں جب آسمان پر تھا، میں جب جنت میں تھا، تو وہاں پر ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں پر فرشتے تیری حمد و ثنا تعریف بیان کیا کرتے تھے، لیکن جب سے میں زمین پر آیا ہوں تو کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر تیری تعریف اور حمد و ثنا بیان کی جائے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور اس مقام کی نشاندہی فرمائی کہ جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا، یہ دنیا میں سب سے پہلی وہ جگہ ہے جہاں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، یعنی مسجد حرام۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً 40 برس حضرت آدم علیہ السلام تعمیر کیے ہوئے خانہ کعبہ کے گزر چکے تھے، آپ اور آپ کی اولاد۔ پھر حکم ہوا، اور پھر جو دوسری عبادت گاہ یعنی دوسری مسجد جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر تعمیر کی گئی، وہ فلسطین، جو آج فلسطین کا مقام ہے، یہاں پر مسجد تعمیر کی گئی کہ جس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی مسجد اقصی ہے کہ جس پر آج یہودی قابض ہیں، جس کو آج ہم بیت المقدس کہتے ہیں، کہ جو یروشلم جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ مسجد اقصی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد اقصی کی تاریخ بہت پرانی ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی، یہ پہلی تعمیر تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مسجد اقصی میں عبادت کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور طوفان نوح جب آتا ہے تو خانہ کعبہ بھی اور مسجد اقصی بھی اور جتنے بھی ہسٹوریکل پلیسز ہوتے ہیں تمام کے تمام جو ہے منہمک ہو جاتے ہیں۔ وہ سمندر پانی اس کی طوفان کی وجہ سے ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو پھر وقت گزرتا جاتا ہے، نہ خانہ کعبہ کی جو مقام ظاہر ہوتا ہے، نہ مسجد اقصی کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے، یہ وہ دور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں نازل کرنے سے 3000 سال پہلے کا دور ہے، کہ آپ فلسطین کے مقام پر وہاں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہیں، 120 سال آپ کی عمر ہو جاتی ہے، کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ دوسری شادی کرتے ہیں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ کی اولاد ہوتی ہے،
فرزند ہوتے ہیں جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتا ہے جو ذبیح اللہ ہے۔ آپ کی پہلی زوجہ حضرت سارہ، اس کے بعد ان کے ہاں فرزند پیدا ہوتا ہے کہ جس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، حضرت اسماعیل وہ ہیں کہ جن سے بنی اسماعیل آگے کا سلسلہ چلتا ہے، اور حضرت اسحاق وہ ہیں کہ جن سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے چل کر چلے گا۔ اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، جیسے عربی میں نام ہے عبداللہ، عبد کا معنی ہے بندہ، اللہ کا بندہ، اسی طرح اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تو چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ شریف یعنی مسجد حرام خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور اس مقام کی طرف ان کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے باقاعدہ طور پر نشاندہی کی جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تواریخ کی کتب میں آتا ہے کہ اپنے چھوٹے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی تعمیر فرماتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر آپ کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی، اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی تعمیر آپ نے اپنے چھوٹے فرزند یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی۔ تو چنانچہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر فرما لی، تو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند جو ہیں وہ اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے دور میں مسجد اقصی کی تعمیر کرتے ہیں۔ پھر آپ کے 13 بیٹے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف ہوتا ہے۔ جی ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حسن یوسف کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کے جو 11 بھائی ہوتے ہیں، ان میں سے وہ آپ سے بغض کی بنا پر آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہاں سے وہ غلام بنا کر مصر لے جائے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ پرورش پاتے ہیں۔ تو چنانچہ المختصر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا جاتا ہے، اور جب وہ قید سے آزاد ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی مصر کا وزیر خزانہ بنا دیتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عزیز مصر بن جاتے ہیں۔ جب عزیز مصر بنتے ہیں تو پھر آپ اپنے 12 جو بھائی ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی خطا کو درگزر کر دیتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو اپنے پاس مصر بلا لیتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاندان ہوتا ہے جب کنانہ سے مصر کی طرف ہجرت کر جاتا ہے تو ادھر کنانہ میں قوم عمالقہ کا تسلط ہو جاتا ہے۔ یہی لوگ یہیں مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہیں مصر میں آباد ہو جاتے ہیں، یہیں رہنے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال قریب آتا ہے تو آپ اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ خدا را حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کو دین کو نہیں چھوڑنا، تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی بھی کرے، تمہارے بچوں کو بھی مارے، لیکن دین ابراہیمی کو کبھی ترک نہیں کرنا، گمراہی میں مت پڑنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، مختلف ادوار گزرتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل میں سے کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ گمراہی کے راستے پر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر وقت گزرتا ہے، سلطنتیں چینج ہوتی ہیں، وہاں پر حکمران فرعون کی حکمرانی آ جاتی ہے کہ جس نے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں لے لیتا ہے۔ بڑا ظلم و ستم کیا جاتا ہے، لیکن بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا ہوتا ہے، یہ وصیت دی ہوتی ہے کہ تم میں سے ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہیں ظالم حکمران کی جو ظلم سے اس سے نجات دے گا۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل فرعون کی خدائیت کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنے خاندان میں ایک بچے کا، اس فرزند کا انتظار کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی۔
وقت گزرتا جاتا ہے، فرعون کا وقت آ جاتا ہے، بنی اسرائیل غلام بنا دیے جاتے ہیں، طرح طرح کے ظلم و ستم ان پر کیے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر جب آتے ہیں تو مصر آنے کے بعد فرعون کو للکارتے ہیں۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون ایک دربار لگاتا ہے، جو بڑے سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، فرعون اس کو کہتا ہے کہ جاؤ اب موسیٰ کی مخالفت کرو، اور پھر جب موسیٰ کی مخالفت میں وہ رسیاں ڈالتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ موسیٰ اپنا عصا ڈالو۔ جب عصا موسیٰ زمین پر آتا ہے تو قدرت خداوندی کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ عصا اژدہے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ تمام کے تمام سانپوں کو کھا جاتا ہے، نگل جاتا ہے۔ جب یہ منظر جادوگر دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گر جاتے ہیں، موسیٰ کے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور پھر جب یہ منظر فرعون دیکھتا ہے تو غضبناک ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، پھر وقت مزید گزرتا ہے لیکن فرعون کا ظلم و ستم کم نہیں ہوتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیتا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام رات ہی کے پہر، رات میں ہی اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں، اور جب مصر سے نکلتے ہیں تو رات کا وقت ہوتا ہے، دریائے نیل پر پہنچتے ہیں۔ پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہے۔ جب آپ دریائے نیل پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہ، یہ اپنا عصا، یہ جنتی لاٹھی اس دریا پر مارو، پھر قدرت خداوندی کا اظہار دیکھنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عصا کو دریا نیل پر مارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور دریا نیل پہ 12 راستے نکل آتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر 12 راستوں کے ذریعے دریا نیل کو پار کر جاتے ہیں۔ لیکن جب پیچھے یہ فرعون دیکھ رہا ہوتا ہے یہ منظر، تو فرعون بھی کہتا ہے کہ راستہ بن گیا ہے، چنانچہ ہم بھی نکل جائیں گے۔ لیکن جس طرح جیسے ہی فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر دریا نیل کے بیچوں بیچ پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار دوبارہ ہوتا ہے، اور دریا نیل کو حکم ہوتا ہے، دریا نیل آپس میں مل جاتا ہے، راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فرعون اور اس کے لشکریوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ انجام عطا فرما دیتا ہے، اور فرعون اور اس کا لشکر سمندر پانی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اب وہ جو مسجد اقصیٰ جس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اس کے بعد پھر اس کی تعمیر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اس کے بعد دوبارہ سے اس مسجد کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر فرمائی، جس کو یہودی حضرات جو ہے ہیکل سلیمانی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی، یہ ہیکل ہے کیا؟ اصل میں ناظرین ہیکل کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، محل کو۔ جیسے آج کل کے دور میں ہمارے ہاں مساجد تعمیر کی جاتی ہیں تو مساجد کے ساتھ چند حجرے بنائے جاتے ہیں، چند ایسی جگہیں بنائی جاتی ہیں کہ جہاں پر ائمہ مساجد کی رہائش ہو، جہاں پر مؤذنین مساجد کی رہائش ہو، جہاں پہ خدام مساجد کی رہائش ہو، جہاں پہ جو خطیب مسجد ہوتے ہیں ان کو رہائش دی جائے، اور کچھ ایسے جگہیں بھی بنائی جاتی ہیں جہاں پر مختلف معاملات کو سر انجام دیا جائے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مسجد کی تعمیر کی ہو تو اس مسجد کے ساتھ ہی اپنا ایک حجرہ بنا لیا ہو کہ جہاں پر آپ کے متبعین آپ سے ملاقات کرتے ہوں۔ تو یہودیوں نے کے ذہن میں یہ کانسیپٹ اور یہ غلط فہمی جس کو وہ لے بیٹھے ہیں کہ جی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ ہیکل سلیمانی تھا، لیکن اس کے برعکس وہ مقام جو تھا وہ مسجد اقصیٰ کا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی مسجد تعمیر کی۔ مسجد تعمیر کرنے کے بعد پھر یہ دور شروع ہوتا ہے کہ جس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد تقریباً 661 قبل مسیح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد کی تعمیر کی، جسے یہودی ہیکل سلیمانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جی آج کی جو تعمیر ہے
یہ وہی تعمیر کے نام سے معروف ہے، اسی کی نسبت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے معروف ہے کہ جو تعمیر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، یہ اسی نسبت سے معروف ہے کہ جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ پھر وقت مزید گزرتا ہے، تقریباً 586 قبل مسیح، جی ہاں ناظرین 586 قبل مسیح، شاہ بابل یعنی عراق کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، وہ بیت المقدس اور پر چڑھائی کرتا ہے، یروشلم پر چڑھائی کرتا ہے اور بیت المقدس کو اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیتا ہے، اور تقریباً 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ واپس عراق لے جاتا ہے۔ واپس کتنے 1,00,000 یہودیوں کو واپس عراق اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بیت المقدس کو اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیتا ہے۔ جگہ اس کی محسوس نہیں ہوتی کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا۔ لیکن پھر وقت گزرتا ہے اور بخت نصر کا جب زمانہ ختم ہوتا ہے تو تقریباً 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس، جی ہاں شہنشاہ فارس روش کبیر سائرس اعظم نے دوبارہ بابل کو فتح کیا، اور اس نے وہ جو قید میں یہودی تھے ان کو آزاد کرتا ہے اور ان کو دوبارہ اجازت دی جاتی ہے کہ جائیں اور یروشلم میں جا کر دوبارہ آباد ہو جائیں۔ تو جب وہ دوبارہ آباد ہوتے ہیں تو پھر وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر لیتے ہیں، پھر اس کو اپنے طریقے سے اس کو جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کر لیا جاتا ہے۔ پھر ناظرین اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے، مختلف ادوار میں مختلف جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ فلسطین پر یعنی بیت المقدس پر، القدس شریف پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو مسمار کر کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ ڈھا دیتے ہیں۔ یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جس میں یہودیوں پر بے انتہا ان کو ظلم و ستم کیا جاتا ہے، بے انتہا۔ پھر قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر کی سیر کے لیے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے ساتھ تشریف لے کر جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین یہ وہ معراج کا واقعہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ معراج پر تشریف لے کر جاتے ہیں کہ جس کو قرآن پاک میں 15ویں پارے میں اس طرح بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، کہ مسجد اقصی تک سیر کرائی، اور اس کے بعد پھر آپ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، 7واں آسمان تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنا فتدلی کی منازلوں کو طے کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرماتے کیسے سرفراز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام یہ وقت ہوتا ہے 2 ہجری کا، معراج کا وقت ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، اور مسجد اقصی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا براق باندھا۔ براق باندھنے کے بعد یہ وہ مقام ہے مسجد اقصی کا کہ جہاں پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں اقتداء میں نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی منازل طے کرتے ہوئے اپنے رب خالق سے کی زیارت کے لیے پہنچے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ تاریخ مسجد اقصی کی۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اس وقت یہاں پر رومی سلطنت قائم ہوتی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کو، یروشلم کو آزاد کرتے ہیں تو وہاں کے رومی یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس وقت تک ہم اس شہر کی چابی نہیں دیں گے آپ کو کہ جب تک آپ کا خلیفہ یہاں پر خود آ کے ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لاتے ہیں، اور جب ان کا دیکھ کر دروازہ کھولا جاتا ہے فلسطین کا، یروشلم کا، اور ان کو چابی دی جاتی ہے، تو اس وقت یہ معاہدہ کیا جاتا ہے کہ یاد رکھیے اس وقت تو عیسائی تھے، انہوں نے جہاں پر ہیکل سلیمانی تھا
کی جگہ تھی وہاں پر وہ کچرا پھینکتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جگہ صاف کروائی، اور جس مقام پر برات آپ کا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باندھا تھا، اس مقام پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، مسجد تعمیر کرائی کہ جس کا نام الاقصی رکھا۔ الاقصی کیوں رکھا؟ اسی وجہ سے کہ وہ مقام ہے کہ جس مقام میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا، پھر عباسی جو ہے خاندان یہاں پر حکمرانی کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر جو ہے عیسائیوں نے اس مقام پر جو کو قبضہ کر لیا، اور مسجد اقصی کے ارد گرد، بیت المقدس یا حرم قدسی کے ارد گرد وہاں پر گرجے تعمیر کرائے گئے، وہاں پر کچھ ایسے عمارتیں بنائی گئیں جہاں پر مختلف جو ہے امور کو سر انجام دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح پھر اور تقریباً 88 سال کا عرصہ گزرا، اور 88 سال کے عرصے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو، جی ہاں ناظرین، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی وہ شہر تھا کہ جس نے 16 جنگوں کے بعد فلسطین کو دوبارہ، یروشلم کو دوبارہ آزاد کرایا، اور پھر انہوں نے اس مقام پر جہاں پر عیسائیوں نے رد و بدل کیا تھا دوبارہ سے اس کو مسمان کیا اور مسجد اقصی کو اصلی حالت میں لے کر آئے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ دور تھا، وہ سنہری دور تھا مسلمانوں کا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی یروشلم کو فتح کیا، اور اس کے بعد پھر آگے چلتے چلے آئے، آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کا قیام ہوا۔ جی ہاں ناظرین، تقریباً 700 سے 800 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ اور ایک بات آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ مسلمان جب یروشلم پر جو ہے انہوں نے حکمرانی کی تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ عیسائیوں کو بھی آزادی تھی اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی، یہودیوں کی بھی آزادی تھی اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی۔ اور ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شہر آزاد کیا تو عیسائیوں نے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدہ کیا تو اس میں جب یہودیوں کو اب ان کی مذہبی آزادی کی شک ڈالی تو عیسائیوں نے یہ اختلاف کیا اور یہ لکھوایا کہ اے خلیفہ دوم، آپ یہودیوں کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہودی رہیں گے یہاں پہ فتنہ ہے۔ یہودی قوم فتنہ انگیز قوم، فتنہ شر پسند لوگ ہیں، انہوں نے یہ اس معاہدے میں لکھوایا۔ تو چنانچہ یہودیوں کو مذہبی رسومات ادا کرنے کی، آنے کی اجازت ضرور تھی وہاں، لیکن وہاں پر رہنے کی اجازت نہیں تھی، نہیں رہتے تھے، ان کو رہنے نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ سب کے نظر میں تھا کہ یہودی یہاں پہ آباد ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے یہاں پر فتنہ جو ہے بونا شروع کرنا ہے۔ تو لہذا وقت گزرتا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا، آپ نے اسی طرح جب یروشلم کو آزاد کیا اسی طرح یہودی آتے تھے لیکن رہتے نہیں تھے۔ پھر آٹومن امپائر آئے، سلطنت عثمانیہ کا 600 سال کا دور گزرا، یہودیوں کو آزادی تھی لیکن رہنے کی آزادی نہیں تھی۔ پھر 1800 کے اواخر میں جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونے لگی تو برطانوی سامراج، جی ہاں جی، برطانوی سامراج، فرانسیسی لوگ، انہوں نے جو ہے سازشیں کرنی شروع کی اور یہودیوں کو یہاں پر آ کر آباد ہونے کی لالچ دینا شروع کی، اور انہوں نے طرح طرح سے جو ہے فتنے بونے شروع کیے۔ اور ایک وقت آیا جو 1917 کا وقت تھا کہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ جو برطانوی سامراج تھے انہوں نے یہودیوں کو یہاں پر بلا کر آباد کرنا شروع کیا، اور تقریباً 1917 سے لے کر 1947 تک یہودیوں کے درمیان اور عربوں کے درمیان یہ جنگ ہوتی رہی۔ جو ہے قابض ہونے کا جو ایک طاقت تھی وہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ کی طرح جھڑپیں ہوتی رہیں، اور 1947 اور 1948 کا وقت آیا کہ جب برطانیہ یہاں سے نکلا اور اس نے یہ فتنہ جو بویا تھا یہ اقوام متحدہ، جی ہاں UN، اقوام متحدہ کے گلے میں ڈالا اور ان سے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو چنانچہ 1948 کا وہ سال جو سال تھا کہ جس سال اقوام متحدہ نے یہ قرارداد پاس کی
کہ فلسطین کے خطے میں 2 آزاد ریاستیں جو ہے بنیں گی، ایک کا نام اسرائیل ہوگا اور ایک کا نام فلسطین ہوگا، کہ جس کو عربوں نے جو ہے جس کو جھٹلا دیا۔ پھر 1948 میں جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے ایک اسرائیل جو یہاں پر رہتے نہیں تھے، یہودی جو یہاں پر رہتے نہیں تھے، انہوں نے عربوں کے خلاف جو سالہ سال سے یہاں پر حکومت کر رہے تھے، جنگ جیتی۔ تو کس طرح جیتی؟ جی ہاں ناظرین، یہ منافقت تھی یہود و نصارہ کی، کہ جنہوں نے اسرائیل کو، یہودیوں کو فنڈنگ کی، ان کو مضبوط کیا، اور پس پردہ اس جنگ میں یہودیوں کا ساتھ دیا، اور مسلمانوں کو عربوں کا شکست ہوئی۔ اور عربوں کا شکست کیوں ہوئی ناظرین؟ میں یہ کہوں گا کہ جب مسلمان تھوڑے تھے لیکن اللہ پر ایمان ان کا غالب تھا، ان کا ایمان ان کا مضبوط تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے میدان میں 313 کو 1000 کی لشکر کے مقابلے میں بھی سرخرو فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ جب عرب اور مسلمان عیاشی میں پڑے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے جو فتح و نصرت سے کا جو ساتھ تھا اللہ تبارک و تعالی نے وہ نہیں دیا، تو مسلمان گمراہی میں، مسلمان ذلت میں، مسلمان تنزل میں پڑ گئے۔ اور یہ وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عرب کے جو لوگ تھے وہ عیاشی میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر وقت گزرتا ہے اور 1967 کا وقت آتا ہے، پھر ایک جنگ ہوتی ہے جو 6 روز جاری رہتی ہے، اور اس جنگ کی بنا پر عربوں کو پھر جو ہے ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ عرب پھر جو ہے وہ 1967 کا وقت آتا ہے اور 6 روزہ جنگ ہوتی ہے، جس میں عرب کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے، اور یہودی فلسطین کے ان حصوں پر بھی قابض ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ تو چلتے چلتے پھر آرگومنٹس ہوتے ہیں، پھر متعدد سیمینارز ہوتے ہیں، پھر متعدد کانفرنسز ہوتی ہیں، اور کچھ حصے دوبارہ جو ہے مسلمان جب ممالک ان کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کو واپس کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا دور 2023 کا دور ہے کہ آج فلسطین جل رہا ہے، فلسطین کے مسلمان جام شہادت نوش کر رہے ہیں، فلسطین کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں کی گود کے اندر جام شہادت نوش کر رہے ہیں، یہود ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ ناظرین یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 6 لاکھ یہودی جو اسرائیل کے چھوٹے سے حصے پر قابض ہیں، وہ اس خطے پر جہاں پہ عربوں کی اکثریت ہے، کس طرح ان کی ناک پر بیٹھ کر ان کو ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج مسلمان متحد نہیں ہیں، آج مسلمان پر اللہ کا توکل نہیں ہے۔ ناظرین آج اگر مسلمان متحد ہو جائیں، اللہ پر توکل ہو، تو یہود و نصارہ کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ کسی ایک مسلمان پر بھی ظلم و ستم کریں۔ تو آج وقت ہے، آج مساجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، مسجد میں دعا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی حمایت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمان مجبور نہیں ہیں۔ ارے فلسطین کا مسلمان مجبور نہیں ہے، کیونکہ فلسطین کا مسلمان تو لڑ رہا ہے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہا ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بزرگ ہو، عورت ہو، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو مسمار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ارے مجبور تو ہم لوگ ہیں، مجبور تو پاکستان کا مسلمان ہے، مجبور تو سعودی عرب کا مسلمان ہے، مجبور تو ہندوستان کا مسلمان ہے، مجبور تو افغانستان کا مسلمان ہے، مجبور تو بنگلہ دیش کا مسلمان ہے، مجبور تو عراق کا مسلمان ہے، مجبور تو شام کا مسلمان ہے، مجبور تو ایران کا مسلمان ہے، مجبور تو متحدہ عرب امارات کا مسلمان ہے۔ یہ مجبور ہیں کہ مسجد اقصی وہ مقام ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، لیکن فقط ہم نے دعاؤں پر ہی انحصار کیا ہوا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں بالکل مقبول ہوتی ہیں، بالکل مقبول ہوتی ہیں۔ کیا مسلمانوں کا یہ شیوہ ہے کہ صرف دعائیں مانگیں؟ نہیں جناب، مسلمان تو اپنے دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ تھی مسجد اقصی کی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوئی،
اور آج مسجد اقصی آج بھی روئے زمین پر موجود ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسجد اقصی کی حرمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن پہ بٹن دبائیے تاکہ ہماری مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے سامنے ہم لا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔